السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ معزز سامعین اکرام، دین اسلام کے دنیا کے دیگر مذاہب پر فوقیت اور شرف کی جو وجوہات ہے، اس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ اس کی فیض یافتہ جماعت کے ہزارہ افراد اپنی قوت ایمانی پر ایسے مضبوط ثابت قدم رہے کہ جنہوں نے پیغمبروں کی خدمات انجام دی اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلائی ہوئی شریعت کو روشن اور زندہ کرنے کے لیے آپ کی نیابت کا پورا حق ادا کر دیا۔ ادیان باطلہ کس شمار اور کس گنتی میں ہوں گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان تمام کی امتوں میں مجموعی حیثیت سے بھی منصب نبوت کے فرائض کو انجام دینے والے اتنی تعداد میں نہیں نکل سکتے جتنے ایک امت محمدیہ کے اندر مختلف زمانوں اور مختلف ممالک کے اندر پیدا ہوتے رہے اور اپنی کارگزاری کا عملی ثبوت دے کر اپنے ہادی، اپنے رہبر، اپنے مرشد، اپنے آقا، اپنے سردار، اپنے بادشاہ، اپنے امام، اپنے معلم، اپنے محبوب اور اپنے محسن سید الانبیاء والرسل، سید الاولین والآخرین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہے۔ نخلستان محمد کے باغبانوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ اپنے ہمت و استقلال اور اپنے قلوب کی نورانیت کے فرق مراتب پر قرب الہی کے مختلف درجات سے نوازے جاتے رہے اور قطب، ابدال اور غوث کے نام سے پکارے جاتے رہے۔ اسی بابرکت اور مقدس جماعت کے اندر پیران پیر، غوث اعظم، محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ کی عظیم المرتبہ شخصیت سے کون آدمی ناواقف ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو ولایت و بزرگی کے میدان میں بہت بڑا اور اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ زہد و تقوی، علم و فضل، اصلاح و تصوف، درس و تدریس، وعظ و ارشاد، فقہ و فتاوی اور اسی طریقے سے مختلف چیزوں کے اندر بڑی عظمتوں سے آپ کو نوازا گیا تھا، لیکن آپ کا نام ولایت و بزرگی کے اندر مشہور ہوا۔ جب کبھی آپ کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو تصوف و سلوک اور اصلاح و تزکیے کے مختلف مناظر اور نقشے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اولیاء کی جماعت میں آپ کی انفرادی حیثیت ہمارے نظروں میں گھوم جاتی ہے۔
الغرض آپ کو ہر میدان کے اندر غیر معمولی صلاحیت اور فوقیت حاصل تھی۔ یہ تو آپ کے مختلف صفات کا تذکرہ ہوا۔ اب آپ کی حیات کی طرف نظر کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا نام عبد القادر، آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ، آپ کے دادا کا نام عبداللہ۔ آپ کے دادا اس زمانے کے بہت بڑے تصوف کے امام سمجھے جاتے تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے۔ اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو سبت ابو عبداللہ الصومعی الزاہد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ددیحالی اعتبار سے آپ کا سلسلہ نسب چلتا ہوا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام امت الجبار، ان کے سلسلہ نسب سے یعنی ننیحالی اعتبار سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور پھر ان دونوں نواسوں کے واسطے سے ہوتا ہوا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا سلسلہ نسب اور خاندان مل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ حسنی اور حسینی سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ولایت اور امامت یہ طاعت اور مجاہدے کوشش کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، لیکن حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فضیلت ہے کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ ہی سے ولی بن کر کے پیدا ہوئے تھے۔ الغرض جوں آپ کا بچپن گزرتا گیا، تعلیم حاصل کرنے کا زمانہ آیا، تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم قرآن اور اس کے علاوہ دیگر ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے وطن جیلان ہی کے اندر رہ کر کے حاصل کی۔ آپ کی پیدائش سن 470 یا 471 ہجری کے اندر بغداد کے ایک علاقے جیلان کے اندر ہوئی۔ اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ الغرض آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے جیلان کے اندر مکمل فرمائی۔ چونکہ آپ کا خاندان علمی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن بعد کے علوم کے حاصل کرنے کے لیے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا بغداد کے سفر کرنے کا۔ چنانچہ اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے پاس حاضر ہوا اور میں نے ماں سے کہا کہ آپ مجھے خدا کے کام میں صرف کر دیجئے، مجھے خدا کے لیے چھوڑ دیجئے، میں بغداد جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں جا کر علم حاصل کرنے کے اندر مصروف ہو جاؤں اور صالحین کی وہاں جا کر کے زیارت کروں۔ ماں نے جب میرا ارادہ سنا تو رونے لگی اور انہوں نے مجھے اجازت دے دیا۔ جب میں اپنا سامان باندھ لیا، روانہ ہونے لگا، ماں صحن تک مجھے الوداع کہنے کے لیے آئی اور پھر مجھ سے کہا کہ اللہ کے راستے میں تمہاری یہ جدائی کو برداشت کر رہی ہوں، اب جب ہم جدا ہو رہے ہیں تو قیامت تک اب پھر نہیں مل سکیں گے۔ اور اس وقت ماں نے اپنے بیٹے سے ایک وعدہ لیا کہ مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ زندگی بھر اب تم صدق پر، سچائی پر قائم رہو گے، اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکالو گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ماں سے یہ وعدہ کر دیا۔ سفر شروع ہوا۔ بغداد کے راستے کے اندر ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اب ڈاکو سب لوگوں سے ان کا مال پوچھنے لگے۔ لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، اپنے ساتھ والوں کی حفاظت کے لیے اپنا مال ڈاکوؤں کے سپرد کرنے لگے۔ ڈاکو ان کا مال اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی وہ ڈاکو آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس مال ہے، میرے پاس چند دراہم ہیں۔ انہوں نے ان کا سارا مال کھنگال دیا، الٹ پلٹ کر دیا، ٹٹول لیا، کوئی مال ان کو نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد ان ڈاکوؤں کا سردار حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی عمر ابھی 17 سال 18 سال کی تھی، ننھا منا سا بچہ، ان کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ تم نے بتلایا تھا کہ تمہارے پاس مال ہے،
لیکن ہم نے تمہارا سارا سامان دیکھ لیا، کوئی مال ہمیں نہیں ملا، کوئی دراہم نہیں ملے۔ چنانچہ انہوں نے بتلایا کہ میرے کرتے کے فلاں جگہ پر یہاں بغل کے نیچے میری ماں نے چند دراہم جاتے ہوئے رکھ دیے تھے۔ ڈاکو نے پوچھا کہ اگر تم چاہتے تو ان دراہم کو ہم سے بچا سکتے تھے، ہم کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر دراہم رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کیوں بتلا دیا، اپنے مال کی حفاظت کیوں نہیں کی، اپنا مال کیوں نہیں بچا لیا؟ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہی جواب دیا کہ میں نے نکلتے ہوئے اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں کبھی بھی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تم نے مجھے بتلایا، پوچھا کہ مال ہے، تو میں نے کہا ہاں ہے، اور پھر میں نے مال کا پتہ بتلا دیا۔ جب اس ننھے منھے سے بچے کی یہ بات ان ڈاکوؤں نے سنی تو ان کی دل کی کیفیت بدل گئی۔ سب نے یہ سوچا کہ یہ ننھا منھا بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ہم سے دنیا میں آنے سے پہلے وعدے الست لیا تھا، الست بربکم، ہم اس وعدے کو بھول کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ خیال اور یہ وہم ان کے ذہنوں کے اندر، دل کے اندر گزرتے ہی وہ لوگ فوراً ان سارے لوگوں کا مال واپس کر دیے، اور توبہ تلہ کر کے وہ لوگ پھر اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ الغرض حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے سفر کرتے ہوئے جب بغداد پہنچے ہیں، وہاں پہنچ کر آپ نے مدرسہ عالیہ نظامیہ کے اندر حضرت ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس درس حاصل کرنا شروع کر دیا۔ نیز آپ نے فقہ، اصول حدیث اور تفسیر کے علوم بھی بغداد کے معینات علماء اکرام اور ائمہ فنون سے آپ نے ان سارے علوم کو حاصل کیا۔ قرآن کریم کے پڑھنے کے، قرأت کے جو 7 طریقے ہیں، آپ نے ان چیزوں کو بھی سیکھا، چونکہ طالب علمی کے زمانے کے اندر آپ کے لیے آمدنی کا اور پیسے کے حاصل کرنے کا کوئی خاص ذریعہ متعین نہیں تھا، اسی لیے بڑی مشکلات کے ساتھ آپ نے اس طالب علمی کے زمانے کو گزارا۔ خود حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھوک لگتی تو بازاروں میں چلے جاتے، شہر میں گھومتے، کہیں پر ترکاری کا کوئی ٹکڑا نظر آ گیا، کہیں پر ترکاری کے پتے نظر آ گئے، گوبھی کا پتا نظر آ گیا، یا پھر درخت کے پتے کھا کر کے پھلوں کے ٹکڑے نظر آ گئے، ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے دھو کر کے اپنی بھوک بجھا لیا کرتے تھے، پانی پی کر کے اپنی پیاس بجھا لیا کرتے تھے۔ ان مشکلات اور مشقتوں کے ساتھ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے علوم کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل و بیاباں کے اندر فقہ کا درس تکرار کرنے کے لیے، اس کو دہرا لینے کے لیے بیابان کے اندر چلا گیا۔ وہاں پر جانے کے بعد جب میں اپنا سبق پڑھنے لگا، بھوک اور پیاس نے مجھے پریشان کر دیا۔ جب میں تنگ آ گیا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ اس نے مجھ سے، آواز دینے والے نے کہا کہ تم جاؤ اور فقہ کے حاصل کرنے پر قرض لے کر کے مدد حاصل کرو۔ چنانچہ میں نے اس آواز دینے والے سے کہا کہ میں قرض کیسے لوں جبکہ اس کی ادائیگی کا میرے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، میں فقیر آدمی ہوں، اگر میں قرض لے لوں گا تو پھر میں وہ قرض ادا کیسے کروں گا؟ اس آواز دینے والے نے کہا کہ تم جا کر کے قرض لے لو، اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے۔ چنانچہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ ایک دکاندار کے پاس پہنچے، اس سے کہا کہ تم مجھے روزانہ 1 روٹی اور حب رشاش، جو کہ سالن کے طور پر استعمال کی جانے والی ایک چیز تھی، وہ 2 چیزیں مانگی، اور وہ شرط لگائی کہ اگر میں طاقت پاتا ہوں تو میں تم کو تمہاری یہ چیزیں اور تمہارا قرض ادا کر دوں گا، اور اگر میں مر گیا تمہارا قرض ادا نہ کر سکا تو مجھے معاف کر دینا۔ جب اس طالب علم کی بات اس دکاندار نے سنی، رونے لگا، اور اس نے کہا کہ میں آپ جیسے معاملہ کرنے کے لیے تیار ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو روزانہ وہاں سے روٹی اور تھوڑا سا سالن مل جایا کرتا تھا، یہ کھا کر کے اپنا بسر کرنے لگے۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ الجھن ہونے لگی کہ اب ایسے کتنے دنوں تک کھاتے رہیں گے اور اس کا قرضہ کیسے ادا ہوگا۔ اس مدت کو، اس سوچ کو کچھ مدت نہ گزری تھی کہ آپ کو ایک آواز سنائی دی کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں پر جو چیز تم کو مل جائے لے لینا۔
चुनांचे हज़रत पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह उस इलाके में पहुँचे। वहाँ देखा कि एक सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ है। उस टुकड़े को ले लिया और फिर उस दुकानदार का कर्ज उसके ज़रिए से अदा कर दिया। हज़रत पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह ने इन मुश्किलात और मशक्क़तों के साथ उलूम ज़ाहिरा को हासिल किया। अपना एक और वाक़या बयान करते हैं कि जब एक मरतबा भूख ने बहुत सख्त मुझे सताने लगी तो फिर मैं दरिया के किनारे चलने लगा कि शायद वहाँ पर तरकारी का कोई पत्ता मिल जाए या खाने की कोई चीज़ गिरी पड़ी मिल जाए तो खा करके उसके ज़रिए से अपनी भूख को मिटाऊंगा। हज़रत पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह जब दरिया के किनारे गए, वहाँ पर देखते हैं कि पहले ही से फुकरा और मसाकीन मौजूद है। फरमाते हैं कि मुझे वहाँ जाने में शर्म आई। बहुत सारे जगहों पर गया, जहाँ जाता हूँ मिस्कीन पहले से मौजूद होते हैं। चुनांचे मैं शर्मा कर वहाँ से पलट गया, शहर की तरफ गया। वहाँ पर भी बहुत तलाश किया, गलियों के अंदर बहुत घूमा, मुझे कोई चीज़ खाने की वहाँ पर नज़र नहीं आई। अलगर्ज़ मैं मस्जिद की तरफ अब नाउमीद होकर के चलने लगा ताकि मरने का इंतज़ार करूँ। मस्जिद में जा कर के लेट गए। थोड़ी देर नहीं हुई कि एक नौजवान मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में कोई चीज़ थी, एक कोने में बैठ गया, रोटी निकाली, उसके अंदर से भुना हुआ गोश्त निकाला और वहाँ कोने के अंदर बैठकर खाने लगा। फरमाते हैं कि मेरी भूख का यह आलम था कि जब वो आदमी निवाला उठाता तो भूख की वजह से मेरा मुँह भी उसको देख करके खुल जाया करता था। अलगर्ज़ थोड़े वक्त के बाद खाते खाते उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने जब देखा तो मुझे बुलाया, बिस्मिल्लाह आइए शुरू करिए। चुनांचे मैंने सबसे पहले इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने मुझे कसम दे दी और कहा कि तुम्हें ज़रूर इसके अंदर शरीक होना पड़ेगा। उसके कसम दे देने की वजह से मैं वहाँ पर जा कर के थोड़ा थोड़ा खाने लगा। खाने के दौरान उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या तुम उस लड़के को जानते हो जो जीलान का रहने वाला है, जिसका नाम अब्दुल कादिर है? मैंने उससे बतलाया और उसने ये बात भी कही कि उसको सब्त अबू अब्दुल्ला अस-सालिह अज़-ज़ाहिद के नाम से जाना जाता है। चुनांचे मैंने कहा कि वो लड़का तो मैं ही हूँ। उसका रंग ये बात सुन कर के बदल गया, परेशान हो गया और उसने कहा कि खुदा की कसम, मैं यहाँ पर आए हुए बगदाद के अंदर 3 दिन हो गए। मैं जब यहाँ बगदाद पहुँचा था तो मेरे पास मेरा कुछ माल बाकी था, लेकिन मैं लोगों से पूछता रहा क्या कोई आदमी अब्दुल कादिर को जानता है? तुम्हारे बारे में मुझे किसी ने कुछ बात नहीं बतलाई। अलगर्ज़ मैं तुम्हारी तलाश करता रहा, यहाँ तक कि मेरा जो माल मेरे पास था वो सारा ख़त्म हो गया। उसके बाद मुझ पर 3 दिन इस हाल के अंदर गुजर गए कि मैं भूखा था, मेरे पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। चुनांचे मैंने तुम्हारी अमानत में से उतनी मिक़दार ले ली, उतने रुपये लिए जितने में चंद रोटियां और ये गोश्त का भुना हुआ टुकड़ा आ जाता है। हज़रत पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह जब उसकी इन बातों को सुने तो आपको बात समझ में नहीं आई। आपने पूछा कि असल क़िस्सा क्या है, पूरी बात बताओ। उसने ये बात बताई कि मैं भी जीलान का रहने वाला आदमी हूँ। जब मैं वहाँ से बगदाद आने के लिए निकला था तो तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी और उन्होंने 8 दिरहम मुझे दिए थे और कहा था कि मेरा बेटा बगदाद के अंदर अब्दुल कादिर नामी है, उसको जा कर के ये अमानत दे देना। चुनांचे अब मैं तुम्हारी तलाश करने के लिए आया था। आओ आओ, ये तुम्हारा ही माल है, तुम इसके हकदार हो। मैं तो तुम्हारे पास मेहमान बन कर के आया हूँ, तुम मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी अमानत के अंदर कोई ख़ियानत नहीं की। तो हज़रत पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसको इत्मीनान दिलाया और तसल्ली दी और अपने पास वो जो अमानत लेकर के आया था उसमें से थोड़े से रुपये उस आदमी को भी दे दिए। तो इन मुश्किलात के साथ, इन कुर्बानियों के साथ हज़रत पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़ाहिरी उलूम की तकमील फरमाई और फिर बड़े मुख्तसर अरसे के अंदर जब आप उलूम ज़ाहिरा के हुसूल से फारिग हुए तो उसी मदरसे के अंदर आप दर्स व तदरीस की खिदमत के अंदर मसरूफ़ हो गए। जब आप उलूम ज़ाहिरा से फारिग हुए तो उलूम बातिना की तरफ आपने तवज्जो फरमाई। चुनांचे हम्माद बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त बगदाद में बहुत बड़े सूफ़ी माने जाते थे, उनके हाथ पर आपने बयात फरमाई और फिर उनसे तसव्वुफ़ व सलूक के मनाजिल तय करते हुए इजाज़त और खिलाफत हासिल करते हुए फिर आपने अपनी वाज़ व इरशाद की मजलिसों को शुरू फरमाया। जब आपकी उम्र 40 साल की हुई उस वक्त आपने अपनी मजलिस का आगाज़ फरमाया। आपकी मजलिस का ये आलम हुआ करता था कि बड़े बड़े मैदान भी
آپ کی مجلسوں کے لیے ناکافی ہو جایا کرتے تھے۔ اتنے لوگ عمرا، فقراء، علماء، صلحاء، زاہدین اور عابدین، شہر کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے، اہل سیف، اہل قلم اور جاہل، عالم، ہر طرح کے، ہر طبقے کے لوگ آپ کی مجلس کے اندر شریک ہوا کرتے تھے۔ اتنی کثیر تعداد کے اندر لوگ آپ کی مجلس کے اندر شریک ہوتے کہ ان کے شمار کرنے کی، ان کی گنتی کرنے کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا۔ فرق مراتب کے حساب سے بٹھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ جس کو جہاں پر جگہ نظر آتی وہ فوراً وہاں پر بیٹھ جاتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بازو فقیر بیٹھا ہوا ہے، میرے بازو جاہل بیٹھا ہوا ہے، میرے بازو فاسق اور گناہگار بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا تھا، بلکہ جہاں جگہ نظر آئی فوراً اس جگہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ الغرض جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے، وعظ اور ارشاد شروع ہوتا، آپ کی مجلس شروع ہو جاتی تو پھر کسی پر وجد طاری ہوتا، کوئی آہ و بکا کے اندر مصروف ہوتا، کوئی محو استغراق ہو جاتا، کوئی آدمی چیختا چلاتا، کوئی آدمی اپنے گریبان کو پھاڑتا۔ الغرض بعض لوگ قلب پر محبت کی ضرب کے اور اسی طریقے سے اپنے گناہوں کے بوجھ کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے جام شہادت نوش کر لیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ جب مجلس ختم ہو جاتی، لوگ منتشر ہو جاتے تو پتہ چلتا کہ آج اتنے جنازے اٹھانے کی ضرورت پڑی۔ الغرض آپ کا یہ سلسلہ 50 سال تک چلتا رہا۔ اس کے بعد سن 561 ہجری کے اندر آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے اور اپنے آپ کے ذریعے سے ایک سلسلہ شروع ہوا جس کا نام قادریہ ہے۔ چونکہ آپ کا نام عبد القادر ہے، اسی لیے آپ کے ذریعے سے شروع ہونے والے سلسلے کا نام قادریہ لگتا ہے۔ آپ آج بہت سارے علماء کو دیکھیں گے جس کے نام کے آگے قادریہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اسی سلسلے نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا تصوف کے اندر یہی سلسلہ جا کر حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ الغرض اس مہینے کے اندر بھی بہت سارے مسلمان حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایصال ثواب کرنے کے لیے 11ویں کے نام سے غریبوں کو کھانا کھلانا یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو بہت اچھی بات ہے، اولیاء کے نام پر ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا، وقتاً فوقتاً ان کے نام پر صدقہ خیرات کرتے رہنا، یہ بہت پسندیدہ بات ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک ذہن میں رکھنے کی بات یہ ہے کہ خاص طور سے 11 تاریخ کو متعین کر لینا یا خاص طور پر ربیع الثانی کے مہینے ہی کو متعین کر لینا یہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ سال کے 12 مہینے آپ اولیاء اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کریے، صحابہ کے نام پر صدقہ خیرات کریے، اس کا ثواب اولیاء اللہ کو، صحابہ کو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، اپنے مرحومین کو پہنچاتے رہیے۔ اور کسی خاص تاریخ کو متعین کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایصال ثواب کی جب بات آئی، ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ایصال ثواب کے لیے مثلا اگر کسی کا انتقال آج ہو جائے، جنازے کی نماز کے فوراً بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ تیسرے دن جو ہے سو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جائیں گی۔ حالانکہ تیسرے دن کو خاص طور سے متعین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایصال ثواب تو آپ جنازے کی نماز کے بعد جو نماز ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں، دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، اور تیسرے دن، چوتھے دن جب چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ کسی خاص دن کو متعین کر لینا، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ تیسرے دن قرآن خوانی ہو گئی، اس کے بعد زندگی بھر کبھی پلٹ کر ثواب نہیں بھیجتے۔ اس کے بجائے آپ ایک دن کو متعین کرنے کے بجائے زندگی بھر تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیے۔ آج ایک رکوع پڑھ لیا، کل ایک رکوع پڑھ لیا، اس طریقے سے پوری زندگی بھر ثواب بھیجنے کا اہتمام کریے۔ اور ایصال ثواب سے متعلق ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ جب ہم لوگ تیسرے دن سب ایک مسجد کے اندر کیوں جمع ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھیں۔ لیکن کیا ایک جگہ جمع ہونا ضروری ہے؟ نہیں، بلکہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، رشتہ دار اپنے گھروں میں، مرحومین کے جو ورثہ ہیں وہ اپنے گھر میں، اور جو اپنے مکانات میں ہیں سب اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر اسی دن یعنی جب ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اب میت کے گھرانے والوں پر کھانا کھلانا کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے مہمانوں کا اکرام کیا جائے۔ اب وہ آدمی خود اپنے ایک فرد کے کھو دینے کی وجہ سے غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے، آیا وہ اپنے آپ کو غم کے اندر سنبھالے گا یا پھر آنے والوں کا اکرام کرے گا؟ اسی لیے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور سے بہت سارے لوگ اس طرح کی تقریبوں میں شریک ہونے والے تو ایسے ہوتے ہیں جس کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا،
بس اس وجہ سے شریک ہو جاتے ہیں کہ ہم کو میت کے گھر کا کھانا کھانا ہے۔ تو اب بتاؤ، جو اصل مقصد تھا قرآن پڑھنے کا وہ تو آپ نے ادا ہی نہیں کیا، بس کھانا کھانے کے لیے پہنچ گئے۔ اسی طریقے سے ایک اور آخری بات ایصال ثواب سے متعلق، مدرسے کے بچوں کو بلایا جاتا ہے قرآن خوانی کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تاکہ قرآن پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچایا جائے۔ اس کے متعلق ایک اہم بات آپ ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ اگر آپ نے مدرسے کے بچوں کو قرآن خوانی کے لیے بلایا، اس کے اوپر آپ نے کوئی ان کو اجرت دے دی یا کھانا کھلا دیا، تو جو کچھ بھی قرآن پڑھا گیا ہے وہ سارا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اب جو پڑھنے والوں کو کوئی ثواب نہیں ملا تو آپ میت کو کیا خاص ثواب ایصال کریں گے؟ اسی لیے باہر سے لوگوں کو بلانے کے بجائے ایک جگہ جمع ہو کر کے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کے بجائے جو لوگ جہاں جہاں پر ہیں وہیں پر رہتے ہوئے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور پھر باہر سے کسی اجنبی طلباء کو بلانے کے بجائے، مدرسے کے لوگوں کو بلانے کے بجائے گھر والے پڑھ کر کے اپنے میت کے لیے ایصال ثواب کریے، یہ بہت اچھی بات ہوگی، اور مرنے والے کے لیے بھی یہ چیز بہت عمدہ ہوگی، اس لیے کہ اس کے گھر والے بھیج رہے ہیں تو ایک مانوسیت ہوتی ہے کہ میرے فلاں رشتہ دار کی طرف سے آیا ہے، میرے فلاں گھر والوں کی طرف سے آیا ہے۔ الغرض ایصال ثواب سے متعلق یہ تھوڑی باتیں تھیں۔ ایک بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک اسلام کے اندر مختلف فرقے اور مختلف جماعتیں ہوتی رہی ہیں۔ بعض جماعتوں کے ساتھ اہل سنہ والجماعت کا فروعی اختلاف رہا اور بعض کے ساتھ اصولی اختلاف رہا۔ فروعی اختلاف سے مراد چند مسائل کے اندر، جیسے آج غیر مقلدین ہیں، 20 رکعت تراویح، 8 رکعت تراویح۔ اسی طریقے سے رفع الیدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آمین زور سے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، یہ ایسے مسائل ہیں جس کو فروعی مسائل کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسی جماعتیں ہر زمانے کے اندر رہی جن کا اہل سنہ والجماعت کے ساتھ فروعی اختلاف رہا۔ الغرض یہ جماعتیں بھی اسلام کے دائرے کے اندر ہی رہتی ہیں لیکن گمراہ کہلاتی ہیں، اور دوسری جماعتیں وہ جن کا اہل سنہ والجماعت کے ساتھ اصولی اختلاف ہوتا ہے۔ اس سے مراد بنیادی اختلاف، عقائد کے اندر اختلاف۔ جن جماعتوں کا عقائد کا اختلاف ہے وہ جماعتیں اسلام کے دائرے سے باہر ہوتی ہیں، جیسے کہ قادیانی ہیں، روافض ہے، یہ سارے کے سارے اسلام کے دائرے سے باہر ہے، کافر کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ہر زمانے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ دائرے اسلام سے خارجی اور اصولی اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے ہر زمانے کے اندر مختلف فتنے مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف اٹھتے رہے ہیں۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بھی خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تھا، جس کی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سزائیں دی گئی تھی۔ الغرض ہر زمانے میں جیسے فتنے پائے جاتے ہیں ویسے ہی اس کا دفاع کرنے والے، اس کا رد کرنے والے علماء اور صلحاء ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، جو اپنے عوام، جو اپنے لوگوں کی صحیح نہج کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ الغرض بعد کے زمانوں کا تو چھوڑ دیجئے، آج ہی کے زمانے کا لے لیجئے، قادیانیت ہے، شکیل بن حنیف ہے، گوہر شاہی ہے، فیاضی فتنہ ہے، یہ بہت سارے فتنے، روز روز ایک نیا فتنہ وجود میں آ رہا ہے۔ اس سے آگاہی، اس سے متنبع رہنا، اس سے آدمی کو جانکاری رہنا چاہیے ان تمام فتنوں کے بارے میں۔ اسی کے ذریعے سے آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر آدمی کو ان فتنوں کا علم ہی نہ ہو تو پھر آدمی فرق ہی نہیں کر پائے گا کہ یہ اسلام ہے اور یہ اس کے علاوہ دیگر فکریں ہیں۔ اگر آدمی کو علم ہوگا تو پھر بات سنتے ہی فوراً آدمی بتا سکے گا کہ یہ گمراہی کی طرف جانے والے فرقے ہیں، یہ لوگ گمراہی کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، اور یہ لوگ صحیح راستہ بتلانے والے ہیں۔ اس طریقے سے تفریق کر پائے گا۔ اسی کے لیے ختم نبوت والوں نے ایک پروگرام ہفتے کی شام سے لے کر اتوار کی شام تک مسجد آمنہ پیراماؤنٹ کے اندر انتظام کیا ہے۔ اس کے اندر مختلف علماء جو لوگ ان فرقوں کے گہری جانکاری رکھتے ہیں، ان فرقوں پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ اس کا تعارف آپ کے سامنے کرائیں گے، اس لیے وہاں پر شریک ہونا ہے۔
مختلف مساجد کے اندر بھی یہ پورے ٹولی چوکی زون کا ہے، اس لیے مختلف مساجد کے اندر اس کی تشکیل کی جا رہی ہے کہ اتنے لوگ فلاں مسجد سے، اتنے لوگ فلاں مسجد سے۔ آپ لوگ بھی نماز کے بعد امام صاحب کے پاس نام لکھا سکتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جس کا ارادہ ہو رہا وہ لکھاؤ، جو نہیں آنا چاہ رہے مت آؤ، بلکہ ہر آدمی کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر آدمی کے لیے نجات ہی نہیں ہے۔ آج کل تو ایسے فرقے ہو گئے، ایسے فتنے ہو گئے، آہستگی کے ساتھ آپ کو اسلام سے، دین سے باہر کر دیتے ہیں، ایمان آپ کا دل سے چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان تمام چیزوں سے واقفیت کے لیے اس کے اندر آپ شریک ہوں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجئے۔